أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا إن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. راہ خدا میں جہاد اور کمزوروں اور مظلوموں کی آزادی کے لیے جنگ میں شرکت. اے ایمان والو، چوکنا اور تیار رہو اور الگ الگ دستوں اور پورے لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے نکلو. تم ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمت پست کرتے ہیں، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا فضل ہوا کہ میں شریک نہیں تھا، اور اگر تمہیں فائدہ حاصل ہوتا تو پھر وہ یہ ضرور کہیں گے گویا کہ پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی دوستی اور تعلق تھا ہی نہیں، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا اور بڑی کامیابی حاصل کرتا. اللہ کے راستے میں ان کو جنگ کرنا چاہیے جو دنیا کی زندگی کے بدلے آخرت کی ابدی زندگی چاہتے ہیں، اور جو بھی اللہ کے راستے میں جنگ کرے گا پھر شہید ہوگا یا غالب آئے گا تو ہم اسے عظیم الشان اجر سے نوازیں گے. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان دبے کچلے مردوں، عورتوں اور بچوں کی آزادی کے لیے تم نہیں لڑتے جو اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار اس علاقے سے ہمیں نکال دے جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنی طرف سے حمایت کرنے والا عطا فرما، اور ہمیں اپنے پاس سے مددگار نصیب فرما. جو لوگ مومن ہیں وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. اے ایمان والو، تم شیطان کے چیلوں سے جنگ کرو، یقین رکھو کہ شیطان کی چالیں کمزور ہیں. سورۃ النساء کی آیات کریمہ آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 76 تک تلاوت کی گئی اور آیات کریمہ کا رواں ترجمہ پیش کیا گیا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کو مخاطب کر کے جو کڑی ہدایات دی گئی ہیں وہی ہیں جن سے کھرے اور کھوٹے کا فرق واضح ہوتا ہے، وہی ہے جن سے فسطاط ایمان اور فسطاط نفاق، حدیث میں جیسے تعبیر کیا گیا ہے کہ ایمان کے خیمے اور کفر کے خیمے اور نفاق کے خیمے کا فرق واضح ہوتا ہے.
یہ وہ احکام ہیں جن پر کون عمل کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، اسی سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کون اسلام کا مخلص ہے اور کون غیروں کے ساتھ ہے، یا شیطان اور نفس امارہ کی تابع داری اور فرما برداری میں لگا ہوا ہے۔ ایک زندگی ہے عافیت کی، سہولت کی، راحت کی، معمولات کی، عادتوں کی۔ یہ وہ زندگی ہے جس میں کھرا اور کھوٹا ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ یہ وہ زندگی ہے جس میں مومن منافق ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یہ وہ زندگی ہے جس میں تمیز نہیں ہو پاتی۔ یہ وہ زندگی ہے جس میں لوگ خلط ملط رہتے ہیں، گڈ مڈ رہتے ہیں۔ یہ وہ زندگی ہے جو فیصلہ کن نہیں ہوتی ہے، اور یہی اکثر و بیشتر زندگی ہے جو ہمارے معاشروں پر غالب رہتی ہے۔ یہی زندگی لوگ گزارتے ہیں۔ اسی زندگی کا یہ نتیجہ ہے کہ لوگوں کی تقریبات ہوتی ہیں، شادی کے مواقع ہوتے ہیں، عام محفلیں ہوتی ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، روابط ہوتے ہیں۔ ان سب کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان کے پیمانے پہ ناپے نہیں جا سکتے۔ یہ سب مواقع وہ ہوتے ہیں کہ جہاں خیر اور شر، اور جہاں نیکی اور بدی، اور جہاں فسق اور فجور، اور جہاں ایمان اور کفر، اور جہاں اخلاص اور نفاق اس طرح آپس میں گھل مل جاتے ہیں، شیروں کے شکر ہو جاتے ہیں کہ پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ یہ مواقع ہوتے ہیں جہاں عطر نجاست کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، نجاست عطر کے ساتھ خلط ملط ہو جاتی ہے۔ یہاں خیر و شر کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات جو دیے جاتے رہے، مکہ مکرمہ کھوٹے کا فرق بالکل واضح تھا۔ وہاں جو بھی ایمان لاتا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک سلگتی بھٹی میں داخل ہو رہا ہے۔ جو ایمان لاتا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اکثریت کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ ایمان لانے والے کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ اس نے ہے کہ وہ مشن کا ساتھ دے گا، وہ نبی کے ساتھ رہے گا۔ ایمان لانے والا قربانی کے لیے تیار ہوتا تھا۔ ایمان والے کی ایک مجاہدانہ زندگی کا آغاز ہوتا تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ جو مکی عہد تھا، جو پہلا دور تھا، اس میں جہاد کا رنگ دوسرا تھا۔ اس میں وہ جہاد اعتقادی بھی تھا، اور کلامی بھی تھا، اور معاشرتی بھی تھا، اور وہ ایک ایسا جہاد تھا جس کا تعلق دعوت سے تھا، تعلیم سے تھا، تربیت سے تھا۔ اس کے بعد مدنی دور میں بہت ہی نمایاں طور پر چھٹائی اس طرح شروع ہو گئی کہ کون ہے جو حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جو آپ کے رفیق ہیں، جو آپ کے ساتھ اس طرح شریک ہیں اور حاضر ہیں کہ جو حکم بھی آپ کی طرف سے دے دیا جائے اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آ جائے اس ہدایت کو وہ آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ اے ایمان والو، چوکن نہ رہو۔ کس سے چوکن نہ رہنے کی بات فرمائی جا رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ بیرونی دشمن سے بھی چوکن نہ رہنا ہے، آستین کے سانپ سے بھی چوکن نہ رہنا ہے، اندر کے دشمنوں سے بھی چوکن نہ رہنا ہے، یہودیوں سے بھی جو مدینہ منورہ میں آباد تھے چوکن نہ رہنا ہے، اور اپنی صفوں کے اندر جو منافق ہیں ان سے چوکن نہ رہنا ہے، بلکہ وہ بھی جو اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، غلاف ایمان کا پہنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اندر ایمان کے خلاف صفات موجود ہیں، ان کا موقف صحیح نہیں، ان کا عمل صحیح نہیں، وہ ایسے اوقات پر آزمائے جاتے الگ ہوتا ہے۔ فرمایا گیا چوکن نہ رہو۔ نمبر 1 یہ فرمایا گیا کہ چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں، الگ الگ جماعتوں کی شکل میں اور ٹکڑیوں کی شکل میں اگر تمہیں نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکلو، اور پورے لشکر میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے تو شریک ہو۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ لشکر میں شریک ہو، مسلمان تھے، وہ افراد تھے جو حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔
آپ کے صحابہ میں ان کا شمار تھا. انہی لوگوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے جو آپ کی جماعت میں تھے، جو آپ کے پاس تھے، جو آپ سے ملتے جلتے تھے، جو حاضر ہوتے تھے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو بھیجا جائے چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں تو تمہیں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے. لشکر عام میں شرکت کی دعوت کو شرکت، یہ نشاندہی بھی کی جا رہی ہے کہ سن لیں مسلمان بھی سن لیں کہ تمہاری ہی صفوں میں، انہی تمہارے مسلمانوں میں، انہی سامنے نظر آنے والے ساتھیوں میں، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، تم سے باہر والوں کی بات نہیں ہو رہی، تمہاری صفوں میں، تمہارے لوگوں میں، تمہارے محلوں میں، تمہاری سوسائٹیوں میں، تمہارے خاندانوں میں، تمہارے ساتھ جو لوگ نظر آ رہے ہیں، جڑے ہوئے، ملے ہوئے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو ہمتیں توڑتے ہیں، جو لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ شریک نہ ہوں، دستوں میں شریک نہ ہو، لشکر میں شریک نہ ہو، مصیبت مول نہ لیں، جہاں پر رات ہو وہاں پر شرکت کریں، اپنے کو نقصان نہ پہنچائیں. ایک طرف وہ لوگ موجود ہیں جن کا یہ کام ہے، ان کی ایجنسیاں کھلی ہوئی ہیں، ان کے پاس پروپیگنڈے کا مسالہ ہے، اور ان کے دور کے مطابق جو بھی ان کے پاس میڈیا موجود تھا اس کا وہ استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے قریب ترین لوگوں کو بات سمجھاتے ہیں. کیوں اپنی جان مرواؤ گے، کیوں جاؤ گے، گھر پہ بیٹھو، ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے، لڑائی ٹھیک نہیں ہے، مقابلہ صحیح نہیں ہے. بڑا جوش دلاتے ہیں نبی، جانے دو ان کے ساتھیوں کو، جو ان کے بڑے قریب ہیں ان کو جانے دو، ہم لوگ کیوں اپنی جان کھپائیں. بھئی ہم تو ٹھیک ہے مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم اپنی جان گنوا دیں. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، چلو اللہ کا فضل رہا، اللہ کا فضل رہا. یہ مومن ہیں، یہ مسلمان ہیں جو کہتے ہیں اللہ کا فضل رہا کہ ہم ان کے ساتھ شریک نہیں تھے، ورنہ تو ہم بھی پھٹ جاتے. جیسے جنگ احد میں ہوا تھا کہ جو 300 افراد جو مشورے میں شریک تھے اور لشکر میں شریک تھے، عبداللہ ابن ابی کی کال پر واپس پلٹے، تو پھر ان کا کہ جو باقی رہ گئے اور جن کی موتیں ہوئیں ان کے نقطہ نظر سے، اور جو واقعتاً شہید ہوئے 70 افراد، ان پر پھر ان کے تبصرے ایسے ہی تھے کہ اچھا ہوا کہ ہم لوگ آگے نہیں بڑھے، ورنہ ہمارے لوگ بھی کٹ جاتے. تو ان لوگوں کا حال ہے کہ ایسے مواقع جب آتے ہیں تو یہ اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں. دور بیٹھ کر جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان پر یہ تبصرے مجرم ہیں. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں اور ان مسلمانوں کے بڑے ہیں، عالم ہیں، پیر ہیں، مفتی ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بلا وجہ انقلاب کی اور ٹکراؤ کی کوشش نہ ہوتی، نہ حسنی مبارک کے خلاف انقلاب آتا، نہ مرسی صاحب آتے، نہ یہ نوبت آتی. اور اسی طرح اگر یمن میں کوشش انقلاب کی نہ ہوتی تو یہ مصیبت نہ آتی، اور سیریا میں ہوا. یہی لوگ جو تحریکی لوگ ہیں، اخوانی ہیں اور دین کی باتیں کرتے ہیں، ان کے ٹکراؤ کا یہ نتیجہ ہوا کہ ملک تباہ ہو گئے اور کتنے لوگوں کی موت ہو گئی. ہم جس کو شہادت کہتے ہیں اس کو یہ موت کہتے ہیں، ان کو ختم کر دیا، برباد کر دیا. یہ ان کی زبان ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ زبان ان کی ہے جو بے ایمان ہیں، بددیانت ہیں، آستین کے سانپ ہیں، گھسپیٹیے ہیں. ان کو مومن کہو، مسلم کہو، منافق کہو، کچھ بھی کہو، الفاظ جو چاہو کر لو. ہر نبی کو اسی طرح کے لوگ ستاتے رہے، اور نبی کے بعد اہل حق کو ستاتے رہے اور پریشان کرتے رہے اور تبصرے چھانٹتے رہے. لیکن یہی لوگ ایسے ہیں جس وقت مصیبت آتی ہے تب تو یہ کہتے ہیں انعم اللہ علیہ، اللہ کا مجھ پر تو انعام ہوا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کافر نہیں ہے اور ہم ان کے ساتھ شریک نہیں. وَلَئِنْ أَصَابَكَ اللَّهُ، اور اگر آپ کو فتح حاصل ہوگی، اگر مال غنیمت ملے گا، اگر عروج ہوگا، اگر ترقی ہوگی، اگر فوائد ہوں گے، تب یہی لوگ پھر کہتے ہیں، جیسے پہلے تو تعلق تھا نہیں، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، کاش کہ ہم لوگ بھی ساتھ ہوتے، ہم لوگوں کو بھی بڑی کامیابی ملتی، جو مال غنیمت اوروں کو مل گیا ہم لوگوں کو بھی ملتا.
اس وقت پھر یہ افسوس کرتے ہیں کہ ہم ساتھ کیوں نہیں رہے۔ تو یہ کون ہیں؟ یہ وہ کون لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، جو کسی وقت خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ ہم ساتھ نہیں تھے، اور کسی وقت اس پر افسوس کرتے کہ بڑا نقصان ہو گیا، ہم ساتھ ہوتے تو بڑا فائدہ ہوتا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب انقلاب کی کامیابی ہوتی ہے تو اس وقت یہ امیدوار بن کے سامنے آ جاتے ہیں، اور جب انقلاب کی ناکامی، ظاہری طور پر ناکامی ہوتی ہے تو رشتہ ناتا توڑ لیتے ہیں اور ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ یہی ان ظالموں نے کیا جنہوں نے حضرت حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا، یہی ان مجرموں نے کیا جنہوں نے حضرت زید کا ساتھ چھوڑا، حضرت ابراہیم کا ساتھ چھوڑا، حضرت ذو النفس الزکیہ کا ساتھ چھوڑا، حضرت یحییٰ کا ساتھ چھوڑا۔ آج کے دور میں جنہوں نے اس دور میں شام میں اسلامی تحریک کے انقلاب کا ساتھ چھوڑا، عراق میں اسلامی صحیح تحریک سے ہاتھ ہٹائے اور ان کو بھی نشانہ بنایا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسی کردار کو افغانستان میں دہرایا، اور آج یہی وہ مجرم اور لیبیا کی جہنم میں جھونکے ہوئے ہیں اور اسے کامیاب ہونے نہیں دے رہے ہیں۔ اور جدھر سے کامیابی کے آثار ہیں، جب ترکی اس حکومت کا ساتھ دیتا ہے جس کو عالمی طور پر بھی تسلیم کیا جا رہا ہے، اقوام متحدہ کے نزدیک جو تسلیم شدہ حکومت ہے، جب اردوغان اس کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ منافق، یہ مجرم، یہ خبیث اور بدباطن اور مصر کے گندے ناپاک کیڑے، یہ سارے کے سارے اس وقت معلوم جہنم سے باہر آ گئے ہیں، اور شیطان کی فوج تیار کر کے ان لوگوں کو زیر کر دینا چاہتے ہیں جو اپنا جائز حق لے رہے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ملک آزاد ہو، جو یہ چاہتے ہیں کہ قذافی کی ظالمانہ حکومت کے بعد اب ہفتر جیسے بدکار بدعنوان کی دوبارہ حکومت نہ آنے پائے، جو اس کوشش میں لگے ہیں، اور جن میں سے کتنے لوگوں کو اس بدماش ہفتر نے، اس مجرم و خبیث نے زندہ دفن کر دیا۔ طرابلس میں اور ترہونہ کے علاقوں میں ایسے لوگوں کی مجموعی قبریں دریافت ہوئیں جہاں بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو دفن کر دیا گیا تھا، کہیں مار کے کیا گیا اور کہیں زندہ دفن کر دیا گیا۔ یہ انسانی حقوق کا قاتل، یہ کسی جنگل کا درندہ جو مسلط ہو گیا ہے، اس کو کس طرح سپورٹ دیا جا رہا ہے۔ فرانس سپورٹ کر رہا ہے تو بڑی بات نہیں، اس نے 15 لاکھ الجزائریوں کا خاتمہ کیا تھا۔ اگر یونان سپورٹ کر رہا ہے تو تعجب نہیں، کیونکہ وہ دشمن ترکی کا بنا ہوا ہے۔ اگر روس سپورٹ کر رہا ہے تو وہ جہنمی ملک ہے جس نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ازبکستان میں، تاجکستان میں، ترکمانستان میں، قزاقستان میں ذبح کر دیا اور خاتمہ کر دیا۔ اگر یہ ممالک رہے ہیں تو ظاہر ہے حزب الشیطان کے وہ لوگ ہیں، کھلے طور پر ہیں، لیکن یہ مجرم، یہ جو عرب کے خلیجی ملک ہیں جن کا حال یہ ہے کہ انہوں نے قطر کا بائیکاٹ چاہا، یہ ذلیل اور حقیر انسان، اور پھر یہ وہی لوگ کہ جنہوں نے سوڈان میں انقلاب برپا کروا کر اس کو جہنم بنایا، اور جنہوں نے یمن کو قحط زدہ کر دیا، بھوک مرا کر دیا، اور یہ لیبیا میں آگ ٹھنڈی ہونے نہیں دے کا سانس لینے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ مجرم جو عہد نبوی سے پہچانے جا رہے ہیں۔ اب جو لوگ ان کو پہچاننا نہ چاہیں اور ادھر ادھر کے تقدس کی باتیں کریں، جھوٹی سچی، اور ایک نئے نظام کو گڑھ کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے آنکھوں میں دھول جھونکیں، اور جن کو حضور باغی کہیں ان کو یہ ظالم عادل قرار دیں، اور جن کو حضور ظالم کہیں ان کو یہ مجرم منصف کہیں، ظاہر ہے کہ ایسے اندھے، بہرے، گونگے، ایسے انسان کے جو نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ کو ان کے منہ پہ پلٹ رہے ہیں، ان سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے؟ یہی وہ مجرم ہیں جنہوں نے کبھی عبید اللہ ابن زیاد کو مسلط کیا، اس جہنمی ملعون انسان سے رسول کو، گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا۔ یہی وہ مجرم ہے جنہوں نے حجاج کو مسلط کیا، جس نے 1,20,000 مسلمانوں کو
تعداد صحابہ کی ہے اور پھر بہت بڑی تعداد تابعین کی ہے، شہید کیا۔ وہ مجرم و خبیث جس کے بارے میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے، جو اسی خاندان کے ایک فرد، نیک فرد تھے اور خلیفہ راشد ہونے کا جنہوں نے ثبوت دیا، یہ کہا کہ جب دنیا کی قومیں اپنے اپنے فرعون کو لائیں گی تو یہ ہماری قوم اپنے سب سے بڑے فرعون حجاج کو لے کر محشر کے عالم میں آئے گی۔ ظاہر ہے کہ جو مصر کا فرعون تھا اس نے اتنے لوگوں کو نہیں مارا تھا، اس نے بچوں کو مارا تھا، لیکن یہ ایسا مجرم تھا جس نے 90 سال 80 سال کے بوڑھوں کو مارا، صحابہ کو مارا، تابعین کو مارا، کھڑا کر کے مارا، گردنیں کٹوا دی ان کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنی امیہ کی حکومت کے ستون قائم کیے، جنہوں نے کعبے پر گولے برسا کر کعبے کو توڑ دیا اور جلا دیا، جنہوں نے مدینہ منورہ میں ایک ایسا ظلم برپا کیا کہ مسجد نبوی کو بند کروا کے پورے مدینہ منورہ کے 10,000 انسانوں کو شہید کر دیا۔ یہ وہ خبیث اور مجرم ہے جن کے بارے میں نبی یہ کہہ چکے تھے کہ میں نے دیکھا، عالم غیب میں دیکھا، خواب میں دیکھا، کہ میں نے دیکھا کہ کود رہے ہیں جیسے بندر کودتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ یہ لونڈوں کی حکومت ہوگی، مجرموں کی، ظالموں کی حکومت ہوگی، اور یہی وہ ظلم ہے جو چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ آج کے دور میں یہ ظلم اب کھلے بندوں، یہ مجرم اور خبیث قسم کے لوگ کھلے بندوں، صلیبیوں سے، صہیونیوں سے، مشرکوں سے دوستیاں رچا رہے ہیں، جزیرۃ العرب پر معبد مشرکین قائم کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صلیبیوں اور صہیونیوں کے اڈے، فوجی اڈے پورے ملک میں پھیلا دیے ہیں کہ کبھی بھی کوئی تحریک اگر اٹھتی ہے، کوئی بھی اسلام کی تحریک اٹھتی ہے تو اسے کچلنے کے سارے انتظامات کر رکھے ہیں۔ یہ آیتیں ہیں جنہوں نے بھانڈے پھوڑ دیے ہیں، یہ آیتیں ہیں جنہوں نے ان کی قلعی اتار دی، یہ آیتیں ہیں جنہوں نے راز کھول دیے ہیں۔ ان آیتوں پر کاش کے مسلمان غور کر کے پہچانے اپنا کون ہے، پرایا کون ہے۔ پھر فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ دُنْيَا بِالْآخِرَةِ، اللہ کے راستے میں جنگ کرنی ہے ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی چھوڑ کر، فروخت کر کے، دے کر آخرت لینا چاہتے ہیں، جن کو یہ فکر ہے کہ یہ حقیر متاع ہمارے ہاتھ سے جائے سو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو آخرت میں وہ اجر ملے اور اللہ کی وہ رضا ملے جس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ پھر فرما دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں جو بھی جنگ کرے گا وہ شہید ہو یا غالب آئے، ہر حالت میں اس کو ہم عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، مقابلہ کرو، جہاد کرو، تو جس وقت اسلامی نظام ہو، اسلامی حکومت ہو، اسلامی فوج ہو تو اس کے لیے جو احکام ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور یہ بات عہد مکی کے بعد عہد مدنی میں اسی وقت فرمائی گئی تھی جب اسلامی نظام قائم تھی اور نبی پاک علیہ السلام ایک نئے دور میں یہ بات فرمائی جا رہی تھی۔ لیکن آج کے دور میں دنیا کے اکثر خطوں میں جو سرد جنگ چل رہی ہے، ایک گرم جنگ ہوتی ہے، ایک سرد جنگ ہوتی ہے، بہرحال دونوں کے اثرات بڑے وسیع ہوتے ہیں، لیکن سرد جنگ کے ہوتے ہیں، زیادہ دور رس ہوتے ہیں، زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ اگر کسی شاعر نے یہ کہا تھا کہ جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، جب یہ بات کہی گئی تھی کہ نیزے و تلوار کے زخم تو پھر بھی مندمل ہو جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم بڑے گہرے ہوتے ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ سرد جنگ جو میڈیا کی جنگ ہوتی ہے، جو تعلیم کی جنگ ہوتی ہے، جو ٹیکنالوجی کی جنگ ہوتی ہے، جو پولیٹکس کی جنگ ہوتی ہے، جو گورنمنٹ کی جنگ ہوتی ہے، عدالتی نظام کی جنگ ہوتی ہے، جو نشر و اشاعت کی جنگ ہوتی ہے، جو اسٹریٹجی کی جنگ ہوتی ہے، یہ وہ جنگ ہے جو سرد جنگ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو گرم جنگیں ہوتے ہیں وہ جو ہوتی ہیں وہ وقتی ہوتی ہیں، لیکن سرد جنگ دیر پا ہوتی، دور رس ہوتی۔ سرد جنگ
بہت پہلے سے چلتی ہے، پھر وہ گرمی کی طرف منتقل ہوتی ہے، اور پھر گرمی کی بعد پھر 1400 سال سے پوری دنیا اسلام سے سرد جنگ میں کرتی رہی، اور گرم جنگیں بھی وقتاً فوقتاً ہوتی رہی۔ کبھی وہ جنگ شام میں ہوئی، کبھی عراق میں ہوئی، کبھی فلسطین، کبھی قسطنطنیہ میں ہوئی، کہیں بھی ہوتی رہی۔ تو گرم جنگیں بھی ہوتی رہی، کوئی دور اس سے خالی نہیں رہا، لیکن بہرحال تھوڑے وقفے کے لیے ہوتی تھی، پھر حالات معمول پر آ جایا کرتے تھے۔ لیکن سرد جنگ ایک دن بھی نہیں رکی ہے۔ یہ جو سرد جنگ ہے، اگر گرم جنگ میں شریک نہیں ہے تو سرد جنگ میں تو شریک ہونا ہی ہے، اور جو سرد جنگ میں بھی شریک نہیں ہے، یاد رکھیے کہ وہ حزب الشیطان کا ممبر ہے۔ یاد رکھیے کہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اولیاء الشیطان کا ایک فرد ہے۔ قرآن کی جو تعبیرات ہیں ان تعبیرات کو دیکھیے، اگر آپ ان تعبیرات کو چھوڑ دیں گے تو گنجلک میں پڑ جائیں گے، آپ ان تعبیرات کو چھوڑ دیں گے تو حقائق واضح نہیں ہوں گے۔ آج کی جو تعبیرات ہیں کہ کون امریکن بلاک میں، کون رشین بلاک میں، کون یورپ کے ساتھ ہے، کون ایشیا کے ساتھ ہے، جب ہم ملکوں کی تقسیمات کرنے لگتے ہیں، یا کبھی کیپٹلزم کا حوالہ دیتے ہیں، کبھی کمیونزم کا حوالہ دیتے ہیں، کبھی لبرلزم کا حوالہ دیتے ہیں، کبھی سیکولرزم کا حوالہ دیتے ہیں، یا ہم مثلا بات یوں سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم فلاں ملک کے ساتھ ہیں یا ہم فلاں پارٹی کے ساتھ ہیں، جس وقت ہم پارٹیوں کا نام لینا شروع کرتے ہیں تو اس وقت بھی بات واضح نہیں ہو پاتی، کیونکہ بات زبان پر یہ آتی ہے کہ کون ہے جو بی جے پی کا ہے، اور کون ہے جو کانگریس کا ہے، اور کون ہے جو بی ایس پی کا، اور کون ہے جو ایس پی کا۔ یہ سب الفاظ ہیں، یہ الفاظ شیطانی الفاظ ہیں، یہ دھوکے کے الفاظ، دجل کے الفاظ، فریب کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہیں جو انہوں نے ایک گورکھ دھندا بنایا ہے، ان میں لوگوں کو شکار کیا گیا۔ یہ جال ہیں، جن جالوں میں مچھلیوں کا شکار ہوتا ہے، پرندوں کا شکار ہوتا ہے، اور اسی شکار کا یہ نتیجہ ہے کہ جو قرآن نے اصطلاحات دی ہیں، جو اسلام نے اصطلاحات دی ہیں، وہ نامانوس ہو گئی ہیں۔ ان اصطلاحات سے اب واقفیت ہی نہیں ہے۔ قرآن حزب اللہ کہتا ہے، شیطان کہتا ہے، اولیاء الرحمن بتاتا ہے، اولیاء الشیطان کا تذکرہ کرتا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم وہ الفاظ استعمال کریں جو قرآنی ہیں، ہم لوگوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے وہ تعبیرات استعمال کریں جو اسلامی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حساس تھے اس معاملے میں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو بدو ہیں عشاء کے وقت کو عتمہ کہتے ہیں، تم لوگ عتمہ نہ استعمال کیا کرو۔ قرآن نے لفظ عشاء استعمال کیا ہے، تم بھی عشاء بولو، حالانکہ عتمہ کے معنی بھی تاریکی کے ہوتے ہیں، اور عشاء سے مراد بھی تاریکی کا وقت ہے۔ اگر ایک لفظ استعمال کر ہوا ہے تو اس سے دین کی حقیقت تو نہیں بدلے گی، لیکن یہ حساسیت ہے، یہ وہ فہم ہے، یہ وہ بصیرت ہے جو اللہ نے نبی کو دی، اور نبی نے اپنی امت کو یہ منتقل کی کہ وہ الفاظ مت بولو جن الفاظ سے حقائق واضح نہیں ہوتے ہیں، جو الفاظ شیطانی دجل اور فریب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں لوگ کہ نسبتیں اگر کرنی ہوں گی تو ان بنیادوں پر جو یہاں بولی جا رہی ہیں، اور قرآن پاک میں جا بجا ان کا تذکرہ فرما دیا گیا ہے، تو اس لیے یہ بتائیں لوگ کہ وہ اولیاء الشیطان میں ہیں یا اولیاء الرحمن میں ہیں، یہ بتائیں کہ حزب اللہ میں شامل ہیں یا حزب الشیطان میں شامل ہیں۔ وہ پہچان اس کی اسی طرح ہوگی کہ کون ہے راستے میں مقابلہ کر رہے ہیں ظالموں سے، طاغیوں سے، باغیوں سے، مجرموں سے، منکروں سے، ملحدوں سے، فتنہ پروروں سے، آستین کے سانپوں سے، گھسپیٹیوں سے۔ کون لوگ ہیں جو مقابلہ کر رہے ہیں؟ مقابلہ گرم ہو یا مقابلہ سرد ہو، سرد مقابلے کا یہ مطلب نہیں کہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہو، دشمن کو بھی دوست بنانے کی کوشش کرو اور دشمن سے بھی فائدہ اٹھانے میں لگے رہو۔ یہ وہ کردار تھا جو عبداللہ ابن ابی کے ٹولے کا تھا، جو چھپ چھپ کر یہودیوں سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے اور مشرکوں سے بھی مستفید ہونے کی کوشش میں رہتے تھے، اور مسلمانوں سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے۔ انہیں آپ مسجد میں بھی دیکھتے، انہیں خانقاہ میں بھی دیکھتے، وہ ہو حق بھی کرنے والے تھے اور مال غنیمت میں شریک بھی ہوتے تھے، اور مشورے کی مجلس نبوی میں بھی آ کر حاضر رہتے تھے، سر جھکا کے بیٹھتے تھے، چہرے پر خوبصورت داڑیاں اور سر پر عمدہ قسم کے عمدہ اچھے
اچھے امامے اور جسم پر بڑے شاندار جبے، یہ سارے انتظامات کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ انہیں دیکھیں تو بہت اچھے لگتے ہیں، بڑے وجاہت والے لگتے ہیں، بڑے شکیل، بڑے حسین، بڑے جمیل کہ آدمی دیکھتا رہ جائے، ایسا لگے کہ شاید فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آئے ہیں۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب وہ بات کرتے ہیں تو پھر آپ ان کی باتیں سنتے رہ جائیں اور دیکھیں تو ان سے متاثر ہوں۔ یہ جو تصویر کشی ہے، اس تصویر کشی سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو بالکل ہمارے ہوتے ہیں، ہمارے اندر، بلکہ ہمارے بھی بزرگوں اور مشائخوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کی تصویر کشی اللہ تعالی نے فرمائی ہے۔ اور یہاں بھی جو بات فرمائی جائے، لوگ اس مقابلے پہ ڈٹے ہیں، چاہے سرد جنگ ہو یا گرم جنگ ہو، جو بولیں تو وہ بات اس طرح کی کریں جس سے دشمن متعین ہو، دوست متعین ہو، اور جو امت مسلمہ کے دوست ہیں، جو امت مسلمہ کے صحیح معنی میں قائد ہیں، کھل کر ان کی تائید کریں، اور جو امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے والے، لاکھوں کو مارنے والے اور بدترین شیطانی انقلابات برپا کرنے والے جو افراد، ان سے نفرت کا اظہار ہو۔ یہ اظہار اگر نہیں ہے اور یہ زبان چبا چبا کر اور دبا دبا کر ان کی تعریف کی جا رہی ہے، اور جو دوست ہیں ان سے دوری اختیار کی جا رہی ہے، تو یہ بدترین منافقانہ عمل ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ دجالی عمل ہے۔ آگے چل کر اور بات کھول دی گئی، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اللہ کے راستے میں اور ان لوگوں کی خاطر کہ جو دبائے گئے ہیں، کچلے گئے ہیں، جن کو گھیرا گیا، مارا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، ٹھوسا گیا، ان کے راستے میں تمہیں جنگ کرنی ہے، کیوں نہیں کرتے؟ اے بزدلوں، اے نامردوں، اے ظالموں، اے منافقوں، تم اپنے نفاق کا اعلان کرتے ہو اس طرح کہ ان کی خاطر تمہاری جد و جہد نہیں ہوتی ہے، تم ان کو بچانا نہیں چاہتے۔ وہ ظالم مجرم عرب جو دور جاہلیت کے مردے ہیں، زندہ ہو گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ہر حالت میں شام میں بشار باقی رہے، وہ 12-13 لاکھ انسانوں کو ذبح کرنے کے بعد بھی زندہ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 65 ملکوں کا الائنس بنا کر امریکہ کی قیادت میں اور سعودی پیسے کو استعمال کرتے ہوئے پوری شام اور عراق کی فضا پہ قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے بمبار طیاروں کے ہاتھ میں لوگوں کی قسمتیں تھیں، لیکن ان بمبار طیاروں سے جو بم برسائے جا رہے تھے، وہ اہل سنت پر برسائے جا رہے تھے، وہ علماء پر برسائے جا رہے تھے، وہ مجاہدین پر برسائے جا رہے تھے، وہ اسلامی تحریکات کے افراد پر برسائے جا رہے تھے۔ انہیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ایک چھرا بھی وہ بشار کی طرف پھینک دیں، انہیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ جو ظالمانہ نظام عراق میں تھا اس کا خاتمہ کر دیں، بلکہ جب اس ظالمانہ نظام کے خلاف جد و جہد شروع ہوئی تو بس وہ بے چین ہو گئے، تڑپ گئے، اور پھر انہوں نے اس کو نشانہ بنایا۔ آج ترکی کی طرف سے جو کوشش عراق میں، شام میں یہ ہو رہی ہے کہ مسلم عوام کو تحفظ دیا جائے اور مسلم عوام کا دفاع کیا جائے، جو یہ کوشش ہو رہی ہے، یہ کوشش کن لوگوں کو بری لگ رہی ہے؟ کون ہے جو اس وقت دشمن بنے ہوئے ہیں؟ کون ہے جو کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کیا یہ بات کھلی ہوئی نہیں ہے؟ کیا یہ بات اب آج ہر شخص کو معلوم نہیں ہو گئی؟ کیا بھانڈا پھوٹ نہیں گیا؟ کیا پہچان متعین نہیں ہو گئی؟ کیا اب بھی کوئی بات باقی رہ گئی ہے؟ اس کے باوجود اگر دو ایسے حلقے ہیں جن میں ایک حلقہ انہی سے لگا لپٹا ہوا ہے، جو ان کی تعریف کرتا ہے، جس کو ان کی برائی کھلتی ہے، خدا کی قسم وہ منافق ہیں، خدا کی قسم وہ آستین کے سانپ ہیں، خدا کی قسم ان کے چہروں کی داڑیاں مت دیکھو، امامے مت دیکھو، جبے مت دیکھو، یہ مت دیکھو کہ وہ اپنے کو مدنی کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ مجرم ہیں، کیونکہ وہ مجرموں کے ساتھ ہیں، وہ ظالموں کے ساتھ ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے سوریہ میں، عراق میں اپنوں کو ختم کیا، ان کو تباہ کر دیا، ان کو کنگال کر دیا، یمن کو تباہ کر دیا، مصر کو تباہ کیا، تیونس کو تباہ کیا، لیبیا کو تباہ کر رہے ہیں، اور جو بھی وہاں کی عوام
وہاں کی جو قوم ہے، وہاں کے جو باشندے ہیں، ان کی مدد کے لیے اٹھتا ہے، اس کے وہ دشمن بن جاتے ہیں، اس کو بدنام کرتے ہیں، اپنی طاقت جھونکتے ہیں۔ یہ وہ خبیث و مجرم ہے، خدا کی ان پر لعنت ہو اور وہ لعنت دائمی ہو۔ فرمایا کہ کیوں ان لوگوں کی خاطر تم نہیں اٹھتے جن کو دبایا گیا، کچلا گیا، مارا گیا، ملکوں میں ستایا جا رہا ہے، جن عورتوں کو، جن بچوں کو، جن مردوں کو، جن بوڑھوں کو، جن کے ساتھ یہ حالت کر دی گئی کہ وہ اب مجبور ہیں، کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ اس ملک سے ہمیں نکلنے کا موقع دے دے۔ وہ نکل بھی نہیں پا رہے ہیں، ان کو وہیں ملک میں گھیر کر مارا جا رہا ہے، ان کے گھر تباہ کر دیے، ان کے علاقے تباہ کر دیے، اوپر سے بمباری کی، نیچے سے توپوں کے گولے چلائے، راکٹ چلائے، اور اس طرح تہس نہس کیا ان کو۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ اس علاقے سے، اس ملک سے، اس بستی سے ہمیں نکال دے، ہمیں اپنی طرف سے دوست عطا فرما دے، ہمیں مددگار عطا فرما دے۔ اب جو ان کی مدد کے لیے بڑھتا ہے وہ ان منافقوں اور مجرموں کو سب سے زیادہ کھلتا ہے، ان کی آنکھوں میں چبھتا ہے، اور وہ ان کے اندر گڑتا ہے، اور ان کا حسد اور ان کے اندر کی نفرت اس طرح کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہ آیت کریمہ سب کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے نفرت باہر نکلی چلی آ رہی ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کے سینوں کے اندر جو کچھ ہے، جو کچھ چھپا رکھا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی پہچان سرد جنگ میں بھی ہے اور گرم جنگ میں بھی ہے، اور پھر ان کی جو نفرت منہ سے نکلتی ہے تو یہ اندھے بہرے ایسے ہو جاتے ہیں، ان کی فطرتیں ایسی مسخ ہو جاتی ہیں کہ ان کو مسجد کی بازیافت بھی بری لگنے لگتی ہے۔ ان کو یہ پسند ہے کہ آیا صوفیہ میوزیم رہے یا کلیسا رہے، لیکن 500 سال تک وہ مسجد کی شکل میں دنیا کے سامنے رہا، اب دوبارہ وہ مسجد نہ بنے۔ اس پر ان کی زبانیں کتوں کی اور یہ بھونکنا شروع کرتے ہیں۔ کیا ان کی لگتی ہے؟ پھر بھی علماء اور مفتی اور قاضی اور ملا انہیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں، عوام کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں، ان کے بارے میں واضح موقف اختیار نہیں کر رہے۔ یاد رکھیں کہ ان کو اگر یہ موقف اختیار نہیں کرنا ہے تو الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والوں کا کام ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مقابلہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، سرد ہو یا گرم ہو۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو اندر سے کافر ہیں، اوپر سے لبادے انہوں نے اسلام کے اوڑھ رکھے ہیں، یہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ ان کی جنگ امریکہ کے لیے ہوتی ہے، اسرائیل کے لیے ہوتی ہے، یہ دوستی کرتے ہیں تو فرانس سے ان کی دوستی ہوتی ہے، ان کی دوستی یونان سے ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ آیا صوفیہ مسجد نہ بننے پائے، وہ میوزیم رہے، وہاں پر چکر مارے تو یہ انہیں اچھا لگتا ہے، کیونکہ ان کے اندر جو شہوت پرست دماغ و دل ہیں وہ انہی کے تابع رہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہاں کفر ہو تو خوش ہوتے ہیں، اس لیے کفر کے ملک سے، کفر کی حکومت سے، کفر کے نظام سے وہ باغ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کی جگہیں، ان کے عیاش خانے فرانس میں ہیں، اور فرانس کے لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کی راتیں کس طرح گزرتی ہیں۔ وہ برطانیہ میں ہیں، وہ جرمنی میں ہیں، وہ دیگر ممالک میں ہیں جہاں عیاشی کے ان کے مقامات، جہاں قہبہ گری کے اڈے موجود ہیں، جہاں یہ ہوٹل خرید لیتے ہیں اور ایک ایک رات پر ملینوں بلینوں خرچ کرتے ہیں، وہاں ان کی پہچان متعین ہے۔ اور تعویل کرنے والے ذلیل اور حقیر اور بے دین اور بے ایمان اور بے شعور اور بے شرم اور بے حیا اس قابل ہیں کہ ان کی پہچان سب کے نزدیک متعین ہو جائے، اور کسی کو اب کوئی دشواری باقی نہ رہے اس سمجھنے میں کہ کون ہے جو حق پر ہے اور کون ہے جو برسر باطل ہے۔ فرمایا والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو کافر ہیں، مجرم ہیں، منکر ہیں، وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اور اللہ کے نظام کے علاوہ جو ہے وہ طاغوت ہے۔ اولیاء الشیطان، تمام مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، مشرق کو ہوں یا مغرب کے، شمال کے، جنوب کے، کہ اولیاء الشیطان سے
شیطان کے چیلوں سے چپاٹوں سے جنگ کرو، مقابلہ کرو، ان سے لڑائی لڑو، ان کو پہلے شکست دو، ان شیطانوں کو۔ شیطان کے ساتھ ساتھ اللہ کی ایک بڑی خوشخبری بھی ہے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی ترتیبوں سے، سازشوں سے اور شیطان کے مکر سے اور فن سے مت ڈرو، یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے، تمہیں فیصلے کرنے، تم اگر فیصلہ کرو گے، ہمت کرو گے، آگے بڑھو گے تو اللہ دکھا دے گا کہ قید الشیطان ضعیف ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب قید الشیطان کو بڑھایا جاتا ہے اور جو اس کے چیلے چپاٹے ہیں وہ اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ قلعے ہیں جو تسخیر نہیں ہو سکتے، وہ طاقت ہے جس طاقت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ وہ بیانیہ ہے جو خلیج کے ملکوں، دیگر ملکوں نے اسرائیل کے بارے میں ہمیشہ دیا، یہ وہ بیانیہ ہے کہ ان سے جنگ نہیں کرنی ہے، ہمیں ان سے دوستی کرنی ہے، اس لیے کہ ان کو تسخیر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ان کو نہیں چھیڑنا ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ یہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم آستین کے سانپ ہیں، ہم گھسپیٹیے ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم دوسروں کے نمائندہ ہیں، ہم ایجنسیاں ہیں، ہماری یہ حیثیت ہے، ہم انہی سے طاقت لیتے ہیں اور انہی کے ذریعے تم ایمان والوں پر ٹوٹتے ہیں اور تمہیں توڑتے ہیں۔ یہ ہمارا مشن ہے، ہمارا کام ہے، ہمارے قیام کا یہی مقصد تھا، اور باقی اس کے علاوہ جو کچھ تم دیکھتے رہے، دھوم دھڑکا ایمانیات کا اور انتظامات کا اور مظاہروں اور شکلوں کا اور صورتوں کا اور جبوں کا اور قبوں کا اور داڑھیوں کا اور اماموں کا، یہ جو تم دیکھتے رہے، یہ تو صرف تھی، یہ چال ہے، یہ مکر و فن ہے جو ہمیں دجال نے سکھایا ہے، اور اس کے ذریعے ہی تو ہم تمہارا شکار کرتے ہیں، اس لیے شکار اسی طرح تمہارا ہم کرتے رہیں گے اور تمہیں لے جا کر دھیرے دھیرے اس غار میں ڈال دیں گے جہاں سے تم اٹھ نہ سکو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔